الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما يا رب العالمين. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم حاضرین، سورۃ الشرح کی تفسیر میں اس کی پہلی آیت کے تعلق سے ہم نے جو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص عنایت اور رحمت نازل کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہے، اور ہم نے کہا کہ وہ معنوی بھی ہے اور حسی بھی ہے. اور ہم نے گزشتہ درس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو ہے ذکر کی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یعنی اس حدیث کو ہم نے ذکر کیا، تو اس میں جو کہنے کی بات اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اور نماز کی حالت میں جو ہے مجھے اونگ آ گئی اور بہت گہری اونگ جو ہے مجھے آئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي فِي أَحْسَنِ سُورَةٍ، تو میں نے اپنے پروردگار کو احسن سورہ یعنی سب سے بہترین صورت میں اپنے رب کو اپنے ساتھ جو ہے پایا. تو اب اس حدیث کے اندر جو رؤیت، جو دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کو ثابت ہے، وہ جو ہے رؤیہ منامیہ ہے. یعنی یہ فرق جو ہے میں واضح کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو رؤیہ ہے یہ جو ہے منامیہ، یعنی یہ جو ہے نیند کی حالت میں ہے. اور پھر انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نیند میں یا وہ جو خواب میں دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا اپنے بیٹے سے اسماعیل سے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تو انہوں نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. تو انبیاء کے جو خواب ہیں وہ وحی ہیں. تو یہ بھی جو ہے وحی کی ایک جو ہے قسم ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے رب کو دیکھا یہ جو ہے خواب کے اندر ہے. تو اس حدیث میں اور دوسری احادیث میں کوئی جو ہے تعارض نہیں ہے. یعنی جس حدیث میں یہ ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، وہی حق ہے. وہ جو رؤیت کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، وہ رؤیت جو ہے ابصار کی رؤیت ہے، آنکھوں کی رؤیت ہے. مگر یہ جو رؤیت ہے وہ کیا ہے؟ قلبی رؤیت ہے اور منامی رؤیت ہے. یہ قلبی رؤیت ہے. تو جو خواب میں جو رؤیت ہوئی وہ جو ہے قلبی رؤیت ہے. اور پھر انبیاء کی خصوصیت اور پھر خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں مگر آپ کا دل جو ہے نہیں سوتا ہے. یہ جو خصوصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خصائص میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے جاگتا رہتا ہے اگرچہ کہ جو آپ کی آنکھیں جو ہے سو رہی ہو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں. اور پھر اس کی مثال جیسے کئی احادیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی, نیند آ گئی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیدار ہوئے اور آپ نے جو ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر, یعنی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت جو ہے نازل ہوئی, یہ وحی جو ہے نازل ہوئی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وحی کے جو حالات ہیں, وحی کے انزال کے جو حالات ہیں تو ان میں سے یہ بھی جو ہے ایک حالت ہے. تو اس میں اور دوسری احادیث میں الحمدللہ جو ہے کوئی تعارض نہیں ہے. تو اسی لیے ہم نے حدیث کو شروع سے ذکر کیا کہ یہ جو ہے منامی کیفیت ہے, یعنی نیند کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو نہیں اتارا جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل جو ہے کر دیا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک دوسری اور نعمت کا ذکر کیا شرح صدر کے بعد. کہا شروع میں الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا بلکہ بوجھ کو آپ کے جو اتار نہیں دیا آپ کی پیٹھ سے جو کہ آپ کو جو ہے بالکل بوجھل کر رہا تھا اور آپ پر جو ہے بالکل جو ہے بھاری تھا. تو یہ اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو ہے ذکر کیا ہے. تو اب وزر سے مراد کیا ہے, وزر کا معنی کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ فرمایا ووضعنا عنك وزرك. تو وزر کا معنی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. اور پھر اس کے مقابل میں کہا ومن سن فی الاسلام سنة سیئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. تو وزر کا معنی ہے گناہ, وزر کا معنی ہے ذنب. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ولا تزر وازرة وزر اخرى, یعنی کوئی نفس جو ہے کسی دوسرے کی طرف سے گناہ کو جو ہے نہیں اٹھائے گا. یعنی جو بھی جس نے جو کیا ہے وہ اس پر ہوگا, وہ جو ہے اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا. تو کتنا بھی قریبی ہو, کتنا بھی جو ہے آپ کا بیٹا ہو, چاہے باپ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, قیامت کے دن جو ہے آپ کی طرف سے کسی چیز کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا. تو یہ جو ہے وہ دین ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا تزر وازرة وزر اخرى. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گناہ تھے, جو گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے, اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو جو ہے معاف کر دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا سورۃ الفتح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جو ہے اگلے اور پچھلے سارے گناہ جو معاف کر دیے. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کیا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یہاں پر خصوصی جو ہے ذکر کیا, کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. اب سوال یہ ہے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گناہ تھا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا؟ یہ جو ہے سوال ہے. اور پھر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں. یعنی میں اس بحث کو یہاں پر اس لیے بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے اہم ہے, یہ بحث جو ہے اہم ہے اور اس کا سمجھنا جو ہے اہم ہے. یعنی آپ میرے سوال سے جو یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے میں کسی چیز کو جو ہے یہ کرنا چاہتا ہوں, نہیں, بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ جو ہے میں اس مسئلے کو جو ہے واضح کروں اور اس میں جو حق ہے اور اہل السنہ والجماعہ کا جو صحیح عقیدہ ہے اس کو جو ہے بیان کرنا مقصد ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء جو ہے معصوم ہیں. تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, تو اس کا جو ہے معنی کیا ہے؟ اور جب ہم کہیں کہ انبیاء جو ہے معصوم ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ جی ہاں, یعنی کبائر سے جو ہے معصوم ہیں. جی 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 احسنت, جی صحیح ہے. یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے کبائر سے معصوم ہیں. جتنے کبائر گناہ ہیں اور جو ہے شرک ہے, اسی طرح جو ہے جھوٹ ہے اور جو خیانت ہے اور جو ہے دوسرے جو ایسے گناہ ہیں اس سے جو ہے سارے انبیاء کرام جو ہے معصوم ہیں. جتنے کبائر ہیں اس سے جو ہے انبیاء کرام جو ہے معصوم ہیں. اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ جو یعنی انبیاء ان کے اندر جو ہے دو جانب ہیں, دو جو ہے جوانب ہیں. ایک جانب جو ہے بشری ہے اور دوسرا جانب کیا ہے؟ نبوی ہے. تو جو جانب ان کا بشری ہوتا ہے تو اس سے وہ جو ہے یہ نہیں ہوتے ہیں. یعنی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. تو عام انسانوں میں اور جو ہے انبیاء اور رسل میں اس جانب میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے. یعنی وہ بھی بشر ہیں اور جو ہے دوسرے سارے لوگ جو ہے بشر ہیں. مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اختیار کیا اپنی رسالت کے لیے, اپنی نبوت کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کبائر سے معصوم کر دیا. اور پھر یہ جو ہے جانب بشری ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کبائر سے جو ہے معصوم کر دیا. اور پھر ایسے گناہ اور پھر ایسی چیزیں اور ایسی حرکتیں جو ایک انبیاء کے لیے لائق نہیں ہے اور ان کے جو ہے شان میں جو ہے صحیح نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں سے جو ہے ان کی حفاظت فرمائی. یعنی وہ اس لیے کہ ان کی نبوت میں اور ان کی رسالت میں کسی قسم کا جو ہے قدح نہ ہو, کسی قسم کا جو ہے عیب نہ ہو. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے جو اسوہ ہے, جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے جو ہے نمونہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور نبی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کو پھیلانا اور دین پر سب سے پہلے عمل کرنا اس کا کام ہوتا ہے. تو اسی لیے جتنے انبیاء کو دیکھیے قرآن کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. تو سب سے پہلے مسلمان کون ہوتے ہیں اپنی قوم میں؟ اس کا نبی ہوتا ہے. اس کا نبی اس میں سب سے پہلا جو ہے مومن ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو سب سے پہلے حکم دیا کہ جو ہے وہ جو ہے حق پر جو ہے قائم رہے. فاستقم کما امرت, فاستقم کما امرت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو ہے کبائر سے جو ہے معصوم کر دیا اور ایسے اخلاق سے جو گرے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے
यानी झूठ और खियानत और ऐसे जो अखलाक हैं, इन तमाम से जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है मासूम कर दिया। इसलिए कि जो है अंबिया को किस लिए भेजा जाता है? अखलाक जो है सिखाने के लिए, अखलाक को जो है मुकम्मल करने के लिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं जो है भेजा गया हूं यानी जो ऊंचे अखलाक हैं उसको जो है मुकम्मल करने के लिए। तो नबी जो होता है वो ऊंचे अखलाक पर जो है फाइज होता है, सारे अच्छे अखलाक जो उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ फरमाई। तो ये जवानिब जो इंसानी जानिब होता है अंबिया के अंदर, उसमें जो है वो कबाइर से जो है मासूम है। और फिर इसी तरह जो है रिसालत के अंदर जो जब अल्लाह तबारक व तआला उनका इख्तियार करते हैं और उनको जो है नबी बनाते हैं, तो उस वही के सिलसिले में भी अल्लाह तबारक व तआला जो उनको जो है मासूम कर देते हैं। यानी उस सिलसिले में, उसकी अदायगी में, और फिर जो उसमें किसी किस्म का खलल जो है उनमें जो है बाकी नहीं रहता। यानी अल्लाह तबारक व तआला उनको जैसे फरमाते हैं किसी चीज को जो पहुंचाने के लिए, वो जो है वैसे ही अपनी कौम को जो पहुंचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। तो अल्लाह तबारक व तआला जो नबी को हुक्म दे उसके अंदर जो वो किसी किस्म की जो है कमी, ना ही जो है कमी करते हैं, ना ही जो है किसी किस्म की जो है ज्यादती करते हैं। तो ये अंबिया जो है रिसालत में और फिर जो है नबूवत में और अल्लाह तबारक व तआला की वही को पहुंचाने में वो जो है मासूम है, वो जो है मासूम है। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बशरी जानिब था वो जो मुतासिर हुआ। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचते कि जो वो किसी चीज को जो है कर चुके हैं मगर जो है न किए होते। यानी ये क्या है? इंसानी जानिब है, बशरी जानिब है। तो इसके अंदर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर हुआ। अलबत्ता जो तबलीगी जो वही का जो जानिब है उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कुछ भी जो है मुतासिर नहीं हुआ। तो इसीलिए जो लोग जादू का इनकार करते हैं और कहते हैं कि जो है अगर जादू हम कहें कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो उससे ये लाजिम आएगा कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में या रिसालत में या तबलीग में जो असर हुआ। नहीं, बल्कि जो ये यानी जादू क्या है? जैसे एक बीमारी है वैसे एक बीमारी है वो। यानी जैसे अल्लाह तबारक व तआला को कोई बीमारी नाजिल फरमाते हैं, किसी भी आदमी को जो है किसी बीमारी में मुब्तला करते हैं, तो वैसे ही जो है जादू भी है। तो वो भी एक बीमारी की तरह है। तो वो जो है किसी को भी हो सकता है जब तक अल्लाह तबारक व तआला का इरादा ना हो। जब अल्लाह तबारक व तआला का इरादा होगा तो जो है हर चीज उसकी मशीयत के ताबिअ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। तो जो कुछ होगा वो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और इरादे से ही होगा। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जानिब मुतासिर हुआ और जो तबलीगी और रिसालती जो जानिब है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतासिर नहीं हुआ। तो हमने कहा कि ये सारे जवानिब जो है अंबिया के अंदर जो है मासूम है। अब रहा जो सगाइर हैं, जो छोटे गुनाह हैं, तो सही कौल जो अहलु सुन्ना वल जमाआ का कौल है और फिर अइम्मा किराम का जो कौल है वो ये कि अंबिया जो है सगाइर से जो है मासूम नहीं है। अगर उनसे खता हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन जो है उनको उस पर जो है तंबीह करते हैं। ये फर्क है। यानी आम इंसानों में और फिर जो है अंबिया और रसूल में फर्क ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है अंबिया और रसूल से अगर कोई सगीरा हो जाए, अगर कोई जो है सगीरा गुनाह भी हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन जो है उनको उस पर जो है तंबीह करते हैं, बरखिलाफ हमारे और आम इंसानों के।
یعنی ہم کو جو ہے اس کا جو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، مگر جب انبیاء سے ایسا کوئی بھی گناہ ہو جائے جو صغیرہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی فوراً جو ہے ان کو اس پر تنبیہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے فرق ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ذکر کیا، اور پھر جو ہے ان کے گناہ کا بھی ذکر کیا کہ جو ہے انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جس پھل سے جو روکا تھا اور جس درخت سے روکا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو اس سے روکا تھا، مگر آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا ارتکاب کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت سے تو نکال دیا، مگر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو ہے ان کو جو ہے توبہ کی توفیق دی، اور کہا کہ جو ہے وہ کہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اس کو جو قبول کیا اور ان کے گناہ کو جو ہے معاف کر دیا. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر جو ہے انبیاء کے تعلق سے جو بھی ایسی چیزیں ذکر کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے فوراً بعد ان کی توبہ کا جو ہے ذکر کیا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے جب ذکر کیا کہ انہوں نے جو قبطی کو جب قتل کیا، قبطی کو جب انہوں نے قتل کیا تو انہوں نے جو عمدن قتل نہیں کیا، انہوں نے جو ہے اس کو ایسے ہی مارا. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. یعنی انہوں نے عمدن جو اس کا قتل نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد ہی فوراً جو ہے ان کی توبہ کا ذکر کیا، اور کہا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. تو یہ ہم نے کہا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اگر ان سے صغائر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جو ان کو اقرار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو فوراً جو ہے اس کی تنبیہ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کرتے ہیں. اب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سورۃ عبس کے اندر کہا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. یہ کیا ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عتاب ہے اور تنبیہ ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی جب نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف جو توجہ دینا چاہیے تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف تنبیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تنبیہ کی، مگر یہاں پہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا عبست وتولیت، یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالی نے، بلکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جو ہے آپ کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا عبسا، کہ انہوں نے ایسے یعنی مخاطب نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مخاطب نہیں کیا، بلکہ جو ہے عبس وتولی یعنی غائب کا جو ہے ذکر کیا، غائب کے صیغے کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے. اور پھر جب اس کی تنبیہ کی اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی وہ صحابی کے ساتھ؟ یعنی جب بھی وہ صحابی آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ وہ شخص ہیں جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو ہے تنبیہ کی. اور پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو جو ہے غور سے سنتے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوے کے لیے نکلتے، جہاد کے لیے نکلتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے مدینے کا امیر بناتے. تو اور پھر دوسری مثال میں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے تعلق سے جب
قیدیوں کو کفار کو جو ہے قید کیا گیا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ کیا صحابہ سے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو بکر کے مشورے کو قبول کیا کہ جو ہے ان سے فدیہ لیا جائے, ان سے جو ہے فدیہ لیا جائے, مگر اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے وہ حکم نہیں تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا اس مسئلے میں, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جو ہے آیت نازل کی, کہا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی. تو یہ اس کی جو ہے کئی مثالیں موجود ہیں. تو جو یعنی یہ کہیں کہ جو ہے انبیاء کرام جو ہے صغائر سے اور کبائر سے اور ساری چیزوں سے معصوم ہیں, تو ان کے لیے جو ہے ان احادیث کا اور ان آیتوں کا جواب دینا مشکل ہے, مگر جو ہے تکلف کے ذریعے. تو اس لیے جو ہے صحیح قول یہ ہے جو اہل سنہ والجماعہ کا قول ہے کہ جو ہے انبیاء کرام جو ہے اگر ان سے صغائر ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جو اس پر جو ہے فوراً تنبیہ کرتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے توبہ کی جو توفیق دیتے ہیں, اور ان کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جاہلیت کے اندر یعنی علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, کہ ہم نے جو ہے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا, ہم نے آپ کے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیا. تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاہلیت میں بعض چیزیں آپ کی قوم کی جو ہے موافقت میں جو ہے ہوئی, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ولیمے میں جو ہے شریک ہوئے جس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے جو منکرات تھے, گانا بجانا اور جو ایسی چیزیں تھیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے کانوں کو جو بند کر دیا, یعنی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالی نے, آپ کے جو ہے کانوں کو بند کر دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نیند کو جو ہے طاری کر دیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھے جب جو ہے سورج کی روشنی نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بیدار کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جو علماء نے اس آیت کی تفسیر میں جو ہے بعض ایسی چیزوں کو ذکر کیا جو آپ سے جو ہے جاہلیت میں ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو, ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کر دیا. کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے مکمل کر دیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خصوصیت ہے. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو جو معاف کر دیا, ہاں پھر آپ جو ہے قیام اللیل میں یعنی اتنا لمبا آپ جو ہے قیام کرتے ہیں, رات میں جو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں آپ کہ جو ہے آپ کے قدموں میں جو ورم آ جاتا ہے, یعنی آپ کے جو ہے قدموں میں جو ورم آ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جو افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار جو ہے بندہ نہ ہو جاؤں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا, اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے, اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کیا کہ آپ کے جو ہے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور یہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اسی لیے جب جو حدیث الشفاعہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اولین اور آخرین یعنی سارے لوگوں کو جب اللہ تبارک و تعالی اس میدان میں جمع کرے گا محشر میں,
تو لوگ جو ہے وہاں ایک لمبی مدت تک جو ہے کھڑے رہیں گے، یعنی انتظار سے جو ہے، اور پھر جو سورج ان کے جو بالکل جو ہے قریب ہوگا، اور پھر جو ہے سارے لوگ پریشان ہوں گے. تو لوگ کہیں گے کہ جو ہے ہم کو اس موقف سے، اس جو ہے لمبے عرصے سے جو ہے کون جو ہے ہم کو جو بچا سکتا ہے؟ تو وہ جو ہے کسی شفاعت کرنے والے کو جو ہے طلب کریں گے، یعنی کوئی جو ہے شفاعت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سے، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارا فیصلہ فرما دے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان جو فیصلہ کر دے. تو لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ سب سے پہلے لوگ جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، اور ان کے پاس جا کر کہیں گے کہ جو ہے آپ جو ہے ابو البشر ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور اپنی روح جو ہے آپ کے اندر پھونکا، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ملائکہ کو جو ہے آپ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا، آپ جو ہے ہمارے لیے شفاعت کیجئے. تو آدم کیا کہیں گے کہ نہیں، یعنی مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس درخت سے جو ہے قریب نہیں ہونے کے لیے کہا تھا، مگر جو ہے میں جو اس سے قریب ہو گیا. یعنی گویا وہ جو ہے اپنے گناہ کا ذکر کریں گے، اپنے گناہ کا ذکر کریں گے. تو پھر کہیں گے کہ نہیں تم جو ہے نوح کے پاس جاؤ. پھر جو ہے لوگ جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، اور پھر کہیں گے کہ جو ہے آپ جو ہے پہلے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے آپ کو اپنی رسالت کے لیے پہلے جو انتخاب کیا، آپ جو ہے ہماری شفاعت کیجئے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہیں گے؟ ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کہا تھا کہ جو ہے کہ جو ہے ان کے لیے جو ہے شفاعت نہ کریں، یعنی اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ جو وہ کافر تھا. مگر نوح نے کیا کہا؟ قال ربی انہ من اہلی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جو انہ لیس من اہلک، کہ وہ جو ہے تمہارے گھر والوں میں سے، تمہارے لوگوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے. مگر جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کا سوال کیا، قال ربی ان ابنی من اہلی، کہ جو ہے میرا بیٹا ہے اور جو ہے میرے اہل میں سے ہے. تو وہ جو اس گناہ کا جو ذکر کریں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ نہیں میں جو شفاعت نہیں کر سکتا ہوں، تم جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، یا جو ہے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ. تو ابراہیم کے پاس آئیں گے، تو ابراہیم کیا کہیں گے؟ ان 3 باتوں کا ذکر کریں گے جن کو انہوں نے کہا تھا، یعنی توریے کے طور پر جو ہے انہوں نے جو ہے ان باتوں کا ذکر کیا تھا. تو جو ہے ان باتوں کا جو ہے ذکر کریں گے. یعنی اگرچہ کہ جو ہے حدیث کے اندر جو ہے اس کو کذیبات کہا گیا ہے، یعنی اس معنی میں کہ جو ہے یعنی انہوں نے جو واقعے کے مخالف ہے اس کو کہا، یعنی اس کو جو کذب کہا جاتا ہے. اگرچہ کہ جو واقعے کے جو مخالف ہو اس کو جو عربی میں جو کذب کہا جاتا ہے. تو انہوں نے جو ہے 3 جگہوں پر جو ہے اس کا جو استعمال کیا. تو جو ہے اگرچہ کہ جو ہے وہ جو ہے کذب نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا جو ہے ذکر کریں گے، کہیں گے کہ جو میں جو شفاعت نہیں کر سکتا ہوں. اور پھر کہیں گے کہ جو موسیٰ کے پاس جاؤ، اور پھر جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ہے گناہ کا ذکر کریں گے. اور پھر جو لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، مگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہے حدیث کے اندر. اور پھر عیسیٰ کہیں گے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جو کیا ہے جن کے اللہ تبارک و تعالی نے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگرچہ کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر جتنے گناہوں کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا، ان کو جو ہے معاف کر دیا. مگر اس کے باوجود یعنی ان کو جو ہے اس گناہ کا خوف ہے، ان کو جو ہے اس گناہ کا خوف ہے. تو جو ہے اس سے بتانا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چھوٹے گناہ بھی ہیں وہ حقیقت میں جو ہے ان کے مقام کے لیے وہ جو ہے انتہائی جو ہے بڑے ہیں، وہ جو ان کے مقام کے لیے انتہائی جو ہے اونچے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت کریں گے. تو یہ اس مسئلے کی جو ہے تفصیل ہے. انشاءاللہ مزید جو ہے اس آیت کی تفسیر کی باتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن کے جو اسرار ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں سننے اور کہنے کا جو ہے عمل کا جو ہے اجر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ جو ہے آپ نے جو ہے ان باتوں کو سنا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں آنے اور جانے کو سب کو جو ہے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا جو ہے اجر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔